قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں جتنی بھی عبادات کا ذکر آیا ہے، نماز، حج، زکوٰۃ اور بھی جتنی مختلف عبادات کا ذکر آیا ہے، وہ اسکیٹرڈ فارم میں آیا ہے، بکھری ہوئی شکل میں آیا ہے، وقتاً فوقتاً اس کا ذکر آ رہا ہے قرآن مجید میں. لیکن رمضان کے روزوں کو اس اعتبار سے فوقیت حاصل ہے کہ وہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں 6 آیات ہیں، آیت نمبر 183 سے 188 تک. ان 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مقام پر رمضان کے روزوں کی اہمیت، رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد، رمضان میں روزے رکھنے کی فضیلت، ان سب کو کمبائنڈ فارم میں باریکی کے ساتھ ایک ہی جگہ ذکر کر دیا. باقی اور پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہ کسی روزے رکھنے کا حکم آیا ہے، نہ کسی قسم کے رمضان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر بھی کوئی اس کا ذکر نہیں ملے گا. جیسے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اپنی کلاس میں، اور جب یہ رکوع نمبر 23 آیا تھا، اس کو میں نے کوشش کی تھی ڈیٹیل سے ذکر کرنے کی، لیکن آج ارادہ کیا ہے کہ اسپیسیفکلی رمضان کی اہمیت اور رمضان میں روزے رکھنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو تعلیم فرمایا گیا ہے نا، اس اعتبار سے اس کو ذکر کروں. اور چونکہ یہ اتنا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک جمعرات میں کور نہ کر پاؤں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو بھی اس رمضان کی ہی فضیلت اور اہمیت اور اس کے مقاصد کے اعتبار سے ذکر کریں گے انشاءاللہ. چونکہ یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنے کے اعتبار سے بہت خاص ہے، بہت اسپیشل ہے کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر بتایا ہے، اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روزے رکھوا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے، مطلب معاملہ کیا ہے. بظاہر دیکھا جائے تو حلال روزی کما کر، حلال کھانا پکا کر کھانا اللہ ہی نے حکم دیا ہے نا، جسم کی ضرورت ہے نا، پھر کیوں ایک خاص مقررہ ٹائم میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، یا اس کے علاوہ جیسے میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنے کے اعتبار سے اس چیز کو ڈیلے کرنے کا، روکنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، ان آیات کو کور کرتے جائیں گے، اور جس حد تک اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مطلوب ہوگی کوشش کروں گی تسلی بخش جواب دینے کی. اور رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے آن ورڈ اسٹارٹ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں. اب دیکھیں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں روزہ رکھنے کی. جو ایمان والا نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، جس کو اللہ کے پاس دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے، وہ روزے رکھے نہ رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کو تو ویسے بھی کسی کی عبادات کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ہمیں فرق پڑتا ہے، ہمیں چاہیے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو نا تو پھر تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے. یہ فرض عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور پھر اس کو کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ظلم صرف تم پر ہی کیا گیا ہے، تمہیں ہی چن لیا گیا ہے اس خاص عبادت کے لیے. یہ ایک عبادت ایسی ہو جو صرف تم پر مسلط کی گئی ہو، نہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طریقے سے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا، تم سے پہلی امتوں پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے تھے. یعنی کہ اس عبادت کا خاصہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والی جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی روزے فرض کیے گئے تھے. جس طرح نماز بھی آتا ہے کہ اگلی امتوں پر فرض تھی، ہاں ان کی ٹائمنگ کا، ان کی تعداد کا وہ ڈفرینس ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف اس میں جو ہے علیحدہ طریقہ ہو سکتا ہے، تعداد علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر روزوں کی ایک سختی جو ہے، روزوں کی عبادت جو ہے وہ فرض نہیں کی گئی تھی. یعنی کہ اگلی امتوں پر بھی روزے رکھنا فرض تھا. اب یہ تو صرف اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگلی امتوں پر بھی فرض تھا تو ہم پر بھی فرض کر دیا گیا ہے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے، اصل بات یہاں پر ہی شروع ہوتی ہے کہ یہ فرض کیا ہی کیوں گیا ہے، یہ عبادت مسلط کی ہی کیوں گئی ہے. جب کھانا کھانا جسم کی ضرورت ہے،
حلال روزی کمانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، پھر اس کے بعد کیوں کھانے پینے سے روکا گیا ہے؟ کیوں اس چیز کے لیے ہمیں ممانعت بتا دی گئی ہے؟ کیوں منع کر دیا گیا ہے؟ اس کی ریزن آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وجہ سے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بیسیکلی روزے رکھنے کا تعلق تقوی سے ہے۔ تقوی کا جو عربی میں روٹ ورڈ ہے نا، روٹ لیٹر جو آتا ہے وہ ہے وقا سے۔ وقا تقوی کا روٹ لیٹر ہے، اور وقا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کے اعتبار سے اردو میں جب ترجمہ اس کا کیا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں بچنا، اپنے آپ کو بچا لینا اللہ کی نافرمانی سے، جہنم کی آگ سے، آخرت کی رسوائی سے۔ جب ایک شخص کو اس بات کا یقین ہوگا کہ جس ہستی نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا، وہ ہستی اس بات پر قادر ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے جب چاہے کر جائے، اس کی ناراضگی سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے اب انسان تقوی پر آتا ہے، وقا پر آتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی فرما برداری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل تقوی۔ اس کے خوف کے ساتھ، اس کے ڈر کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ جب کوئی اتنا بڑا حاکم ہوگا تو اس کی نافرمانی، اس کی ناراضگی مول لینے کا کوئی گمان بھی کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے انسان کی تربیت کی گئی ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم بخاری اور مسلم دونوں میں ہی یہ حدیث مبارکہ ہے، متفقن علیہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جس کی استطاعت ہو وہ نکاح کرے۔ نکاح کرنا تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ آنکھوں کو نیچا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نکاح کرنا۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور جس میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو، اب دیکھیں یہاں پر نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر سیکچولی استطاعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر فائنینشلی، مالی اعتبار سے استطاعت نہ ہو، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو، یعنی کہ وہ پیسوں کے اعتبار سے سپورٹ نہ کر سکتا ہو اپنی فیملی کو، تو پھر وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ اب بتائیں کہاں نکاح کرنا اور کہاں روزے رکھنا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے روزے کو نکاح کی احتیاط کے ساتھ باؤنڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ روزہ رکھے گا جب انسان، نافرمانی سے بچے گا تو بدنگاہی سے بھی بچے گا، بے حیائی سے بھی بچے گا۔ بیسیکلی روزے کا تعلق ہی تقوی سے ہے۔ جب انسان کے دل میں تقوی آئے گا، خوف خدا پیدا ہو جائے گا، تو پھر وہ ہر نافرمانی کے کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، ہر نافرمانی کے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے اصل ریزن، یہی ہے اصل مقصد انسان کو روزے رکھوانے کی ٹریننگ دینا۔ روزہ بیسیکلی دیکھا جائے تو ایک طریقے سے 11 مہینے میں جس طریقے سے عمل کرنا چاہیے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے 1 مہینے کی کلاس رکھ دی ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اس مختصر سے وقت کے لیے روک کے رکھو، بچا کے رکھو، کھانے پینے سے بھی روکو، اور باقی جو دوسری انسان کی جسمانی ضرورت ہے اس کو بھی تھوڑی روک کے کنٹرول کر کے رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہے، ظاہر ہے چند دن ہی تو ہے نا، 365 دن میں سے 29 یا 30 دن ہی تو ہے جس میں اس طریقے سے عبادت کو مخصوص کیا گیا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے فمن کان منکم مریضا، اب دیکھیں کتنی حسین انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادت کی طرف بلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بس تلوار سر پہ لٹکا دی ہے، چاہے سانس آخری گلے میں لٹکی ہوئی ہو، روزہ رکھے رہنا ہے، روزہ رکھنا لازم ہو گیا ہے، روزے کے بغیر تو کوئی اور گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان بنایا ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، اگر انسان سمجھے تو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا پھر کوئی سفر پر ہو، یعنی کہ سفر بھی ایک تردد والا عمل ہے،
سفر بھی ایک مشقت والی کیفیت میں ہوتا ہے انسان جب سفر پر ہوتا ہے.